کل کا دن بڑا اہم ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ان کے ہونے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکنیکلی -1 ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ دستبردار ہو چکے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن سے۔ عمران صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے کہ انہوں نے خود کو علیحدہ کیا ہے اور پارٹی کے نشان کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک نامزد کر دیا ہے اگلا چیئرمین؟ سمینا، یہ کوئی اچھی یا بری چوائس کا معاملہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چیئرمین بن سکتے دوبارہ، تو انہوں نے یہ فیصلہ اچھا ضرور کیا کہ انہوں نے بجائے ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ ہوتی، نئے مسائل ہوتے، تو اس میں انہوں نے گوہر علی خان کا فیصلہ کیا اور وہ کل بن جائے گے۔ باقی انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت جو ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ سلیکشن ہی ہوتی ہے، وہ الیکشن کوئی نہیں ہوتے، تمام پارٹیوں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، تمام پارٹیوں میں المیہ یہ ہے ہمارے یہاں کی پارٹیاں جو جمہوری چیمپئن بنتی ہیں جمہوریت کی اور جمہوری ہونے کی دعوے دار ہیں، خود جمہوریت ان میں بالکل بھی نہیں ہے، شخصیت پرستی ہے اور شخصیت کی بنا پہ پارٹیاں۔ وہ نواز شریف کا تو پھر کیا سمجھا جائے کہ کوئی پرپس کسی کا سرو ہو گیا ہے اس معاملے میں، اسی وجہ سے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کلعدم قرار دیے گئے تھے؟ کیونکہ سب کے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے قرار دیے گئے کہ جی آپ دوبارہ کروائیں۔ ان کو ٹائم بڑی دفعہ دیا گیا تھا نا، نہیں دیکھیں سب کا ایشو ہے کہ سب کے بھی تو اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں نا۔ نہیں، گزارش یہ نا دو چیزوں کو مکس نہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی بھی پارٹی کا اس طرح سے ہوتا ہے اور اسے ٹائم ہوتا ہے تو اسے پھر یہ سلیکشن کرنی پڑتی ہے، انٹرا پارٹی سلیکشن۔ میں تو الیکشن نہیں کرتا۔ اور اب بھی یہ جو ہے کیونکہ ان کا یہ پروسیس چل رہا تھا، یہ مطالبہ جائز ہے، 1000% جائز ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ مساوی ہونا چاہیے اور تمام کو ہونا چاہیے، لیکن ان انٹرا پارٹی الیکشن سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور اب بھی کسی کا پرپس جو ہے نا وہ سرو نہیں ہوا۔ اچھا، معاملہ تو اسی طرح سے رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایکس بھی ہوں گے، وہ ایکس ہو کے بھی اب ان کا نام بانی چیئرمین ہے۔ ٹھیک ہے جج صاحب، ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک کاغذ کے اوپر چیئرمین کون ہو پارٹی کا؟ اصل پاور تو وہیں پہ رہے گی جو ایک پاور سینٹر ہوتا ہے پارٹی کا، ہر پارٹی میں ہم یہی دیکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی تھی مخدوم امین فہیم صاحب کی صدارت میں، نئی پارٹی رجسٹر کی گئی تھی جب مشرف صاحب کے دور میں بینظیر بھٹو صاحبہ کو بین کیا گیا اور پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا، تو اس وقت ایک نئی پارٹی رجسٹر کی گئی تھی۔ اس پارٹی میں ہمیشہ جو سے ہے وہ یا زرداری صاحب کی رہی ہے اور پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ جب تک خیر وہ تو بہت زیادہ عرصہ حیات نہیں رہی واپس آنے کے بعد، تو ان کی رہی۔ تو پارٹی جو ہوتی ہیں وہ تو لیڈرز ہی چلاتے ہیں نا جی۔ گوہر خان صاحب جو ہیں ایک نان کنٹروورشل آدمی ضرور ہیں اور ان کو پارٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، تو عمران خان صاحب جس کو نامینیٹ کریں گے ظاہر ہے وہ اس کا راستہ تو آسان ہو جاتا ہے، ظاہر ہے پاور اور جو سپورٹ ہے ان کے ساتھ۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر طور پہ اس کا جو تمام ڈپینڈنس ہے، تمام ووٹ ہے یا سیاسی قوت ہے، وہ اس کا مرکز و محور جو ہے وہ تو عمران خان کی ذات ہے، اور وہ چیئرمین ہو نہ ہو، لیکن اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے چودھری صاحب مرکز رہیں گے کہ انہوں نے کسی سیاسی شخصیت کو، سیاسی جو ان کے ساتھی ہیں ان کو کیوں نہیں بنایا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ایون بنانا تھا تو انہوں نے اپنے کسی وکیل کو یا بالکل ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس میں کوئی اپنی شخصیت کا اثر نہیں اس میں لے کے آئے گا معاملات میں، تو ایسے شخص کو بنانے کے بجائے وہ کسی دیرینہ ساتھی کو کیوں نہیں انہوں نے پریفر کیا، کسی پولیٹیکل فگر کو؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کی چوائس ہے نا کہ وہ کس کو اپنا سپورٹ دیتے ہیں، اس سپورٹ میں وہ کس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل فگرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ یا تو وہ رپوش ہیں یا وہ جیلوں کے اندر ہیں، تو ایسی صورت میں پارٹی کیسے چلے گی؟ تو ایک پریکٹیکل پرابلم تو ہے، خود وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے کیونکہ کانوکٹ ہیں، غلط یا صحیح جو بھی ہے ان کو سزا جب تک ان کی معطل نہیں ہوتی تو وہ جو ہے وہ ایک ان کے راستے میں ہرڈل رہے گی۔ تو یہ بات جو ہے اب اس کو کسی نے کام تو چلانا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر کی جہاں گوہر میں میرا دوست ہے، بہت شریف آدمی ہے، پروفیشنل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے۔ اب پولیٹیکلی سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو وہ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب ان کے ذریعے کیسے پارٹی چلاتے ہیں۔ کسی کی چوائس جو ہے وہ آپ فری چوائس سب کی ہے، اگر عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے گوہر خان کو الیکٹ کیا ہے۔ چلیے میں اس پہ عمران صاحب بھی شاید کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران صاحب اس اناؤنسمنٹ پہ بھی ویسے بڑا
ایک کنفیوژن سا پھیلا, ہر وکیل آ کے اپنی طور پر اپنے ہی اناؤنسمنٹ کر رہا تھا. تو کسی کے تھرو پارٹی چلائی جائے یا خود ایک چلائیں, فرق تو آ جاتا ہے. دیکھیں اندر سے باہر بات آتے آتے کتنا فرق آ جاتا ہے. سمینا عمران خان صاحب کی ایک شخصیت ہے کہ وہ شروع سے ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں. وہ اگر آپ بطور کرکٹر ان کو دیکھیں, بطور کپتان بھی دیکھیں, تو وہ کبھی بھی کسی کی انٹرفیرنس جو ہے یا ایون ٹیم میں کوئی مضبوط کھلاڑی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. انہیں خود بھی ایک تو ان کی شخصیت کا کرزما ہے, لیکن وہ خود بھی خود نمائی اور خود پرستی کے قائل ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے گوہر علی خان صاحب کا, برسٹر گوہر علی خان جو ہے نو ڈاؤٹ بڑے اچھے وکیل ہیں, لیکن سیاسی شخصیت کو نہ بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. سیاسی لوگ سیاسی جماعت کو سیاسی انداز میں چلاتے ہیں. گوہر صاحب کا سیاسی تجربہ چوئی صاحب اس سے تو اچھا تھا آپ کو بنا دیتے, آپ بھی ان کے کیس بھی لڑتے رہے ہیں, الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے, گزارش یہ کہ چودھری صاحب نے تسی پسانا رہن دیو ٹھیک ہے, تسی ایڈیاں تعریفاں کیتیاں نے اسی بولے ہیں, ان ساڑھی گل تسی اپنے نام بتا کے خوش نہیں ہے. لیکن ابھی وہ کہتے ہیں نا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی خان صاحب کے مسائل صرف یہی نہیں ہے کہ سزا معطل ہو جائے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے, آگے بھی مسئلے نظر آ رہے ہیں. سائفر کیس کے اوپر اب جج صاحب نے اندیا دیا ہے کہ 4 ہفتوں میں ٹرائل کمپلیٹ کریں گے وہ, جیسے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز بھی تھیں. تو سائفر کیس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کا کنکلوژن نکل آئے گا؟ دیکھیں اگر جج صاحب نے کہا ہے تو جس طرح سے انہوں نے کہا اس میں تو لگتا ہے کہ ہو جائے گا اور ہونا چاہیے, لیکن کام وہی ہے, جیل ٹرائل ہی ہوگا. میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, جہاں بھی کریں تو صحیح مکمل تو کریں, اس سے آر پار تو لگائیں, اور جو جرم بنتا ہے اس پہ سزا دیں, نہیں جرم بنتا تو بری کریں. یہ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے جی, ڈیٹ پہ گئی ہے جی, فلانا ہو گیا جی, ڈمکانا ہو گیا جی, ایک دفعہ مکاؤ کام. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انصاف کے کچھ چودھری صاحب تقاضے بھی ہوتے ہیں. ابھی یہ بتا رہے ہیں خود ہی جو پروسیکیوشن والے کہ جناب کوئی پتہ نہیں 28 گواہ ہیں ان کے پاس, اور کوئی لمبا چوڑا معاملات ہیں جو انہوں نے دیکھنے ہیں. تو یہ سب کچھ 4 ہفتوں میں کیسے ہوگا؟ اور اگین یہ ایک جیل ٹرائل ہے جس کے اوپر آلریڈی کویشچن کر چکے ہیں جو ڈویژنل بینچ کے جج صاحبان ہیں 2, کہ بھائی جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو پھر ایک ساری چیز کنٹروورسی کوئی جنریٹ کرے گی. نہیں, لیکن انہوں نے کہہ تو دیا کہ جیل میں جو مرضی آئے. جیل ٹرائل تو ہو رہا ہے, آج آرڈر ہو گیا, کل صبح اس کی تاریخ ہے. ہاں جی جی, لیکن یہ ممکن ہو پائے گا سر 4 ہفتوں میں؟ کیسے ہو؟ پھر تسی اوپن ٹرائل کر لو. اوپن ٹرائل ایسی کس طرح کر لیں سر؟ وہ زیادہ ہیں, 4 دنوں میں ختم کرنا چاہیے. جتنی جلدی میں ہیں, جتنی تیزی میں ہیں, جتنے وہ ہیں بھرپور ہوئے اپنے انصاف کی اسٹریم جو ہے اس گشنگ آؤٹ آف ہم, تو وہ میرا خیال میں تو یہ جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے 4 دنوں میں فیصلہ کریں. کون سا فیصلہ اپنا آگے جو ہے وہ سسٹینیبل ہے. اگر میاں نواز شریف کی طرح بعد میں حالات بدلے تو یہ بھی سارے ریورس ہو جائیں گے. یہ کیسز یہاں پہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.